السلام علیکم۔ آج ہم ایسے رائٹنگ پڑھیں گے، ایسے رائٹنگ مضمون نویسی۔ ابھی نئی پالیسی جو آئی ہے نا، نئی پالیسی کے مطابق A1 B1 کے لیے جو نئی پالیسی بنائی گئی، اس کے مطابق جو ہے نا ایسے جو ہے ایسے رائٹنگ آپ کے لیے یہ لازمی ہے، مینڈیٹری۔ اگر کوئی شخص ایسے پاس نہیں کرتا تو وہ فیل تصور ہوگا۔ یعنی ابھی ایکول جو ہے یعنی آپ ایسے سمجھیں نا کہ ابھی آپ کے دو پیپر ہیں، ایک آپ کے MCQs کے اور دوسرا ایسے رائٹنگ کی۔ اگر کوئی شخص بہت تکڑا ہے، انہوں نے جو ہی 180 میں سے 175 نمبر لے لیے MCQs میں، لیکن ایسے میں اگر انہوں نے 1 نمبر بھی کم لے لیا، 5 نمبر لے لیے، 7 پہ پاس ہے، تو کیا فائدہ؟ فیل ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اسی بات کو آپ نے ذہن میں رکھ کر آپ نے ایسے کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے، تیاری کرنی۔ اور ایسے جو ہے نا ایسے جسٹ لائک سوئمنگ۔ آپ اگر سوئمنگ سیکھتے ہیں نا تو آپ کو پانی کے اندر جانا پڑے گا۔ آپ کتابوں میں جو ہے ایسے نہیں سیکھ سکتے۔ جس طرح اگر آپ کو کرکٹ چاہیے نا، آپ کرکٹ سیکھنا چاہتے تو آپ کو نا گراؤنڈ میں اترنا پڑے گا۔ آپ پڑھ کے آپ کرکٹ نہیں سیکھ سکتے۔ ایسے رائٹنگ جو ہے نا یہ اسکل ہے، اور اسکل ہر وہ چیز ہے جو پریکٹس سے سیکھی جاتی۔ جتنا زیادہ پریکٹس اتنی زیادہ مہارت، ایکسپرٹیز آپ کو آئی۔ تو ایسے رائٹنگ آپ کے لیے جو ہے یہ مینڈیٹری ہے، اور یہ ضروری ہے، اور یہ مشکل کام بھی ہے، کیونکہ ایسے رائٹنگ سے لوگ بھاگتے۔ میں نوآ میں پڑھتا تھا اسلام آباد میں، تو جس دن ہمیں ایسے رائٹنگ کا دن ہوتا تھا نا، ہمیں انسٹرکٹر کہتا تھا کہ آپ نے کل ایسے رائٹنگ کرنی، ایسے لکھ کے آنی۔ یقین کرے اس دن نا آدھا کلاس نہیں ہوتا تھا، غائب ہو جاتا تھا پھر، کیونکہ وہ نہیں لکھ پاتے۔ ایسے رائٹنگ سے ہم آنکھیں چلو۔ اچھا، ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ چلو ایگزام کے دن نا کچھ ایسے ہو جائے نا کہ میں سپر مین بن جاؤں گا، اور میں ایسے لکھ پاؤں گا اور پاس بھی ہو جائے گی۔ یہ ہمارا خام خیالی ہوتی ہے، یہ ہمارا ذہن ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایگزام کے دن پر جب کوئی لکھتا ہے نا تو پھر وہ دیکھنے لائق نہیں ہوتا، اور جس کی پریکٹس نہیں ہوتی، آپ تھوڑا ذرا آپ لکھ کے ایک پیج آپ خود دیکھیں، آپ کو ہنسی آئے گی کہ میں کس طرح لکھ رہا ہوں۔ کیونکہ آج کل تو رائٹنگ تو ختم ہی ہو چکی ہے آلموسٹ۔ سارے لوگ موبائل پہ لکھتے، کمپیوٹر پہ لکھتے، ہاتھوں کی لکھائی تو تقریباً آلموسٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزنامچے میں محرر نہیں ہے تو اس کے علاوہ تو کسی بھی جگہ پہ لکھائی نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ نہیں، اور آپ کے ایگزام میں تو ہے لکھائی۔ تو اس بات کو آپ نے اپنی ذہن میں بٹھانا ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی۔ اور پچھلی سال بھی صرف وہ لوگوں نے اچھے مارکس لیے نا جس نے پریکٹس کی تھی۔ پریکٹس کیسے کرتے تھے؟ وہ ایسے لکھتے تھے، واٹس ایپ گروپ میں بھیجتے تھے، میں چیک کرتا تھا، میں اس کو واپس بھیجتا تھا کہ یہ مسٹیک ہے، اس کو دور کر دو۔ دوبارہ وہ لکھتے تھے، پھر جو ہے میں چیک کرتا تھا، دوبارہ وہ اپنی مسٹیک جو ہے دور کرتی تھی۔ کسی کی اردو گرامر کا ایشو تھا، کی کا ان کو ایشو تھا، مذکر مؤنث کا ایشو تھا بہت سے لوگوں کے، وہ کسی کو سٹرکچر کا نہیں پتہ تھا، کوئی جو ہے سینٹینس پہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے پنکچویشن کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ بہت بڑے مسئلے ہیں۔ اگر اردو میں تو ایسے میں تو آپ کی املا دیکھتے ہیں، آپ کا گرامر دیکھتے ہیں، آپ کا سٹرکچر دیکھتا ہے، آپ کی ووکیبلری دیکھتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ اچھا، یہ کیوں ایسے کو کمپلسری کی؟ یہ ایڈیشنل جی صاحب کی بات کی زبان کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس افسر لکھائی نہیں کر سکتا نا تو تانے میں جا کے وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا اگر B1 تو ہمارا کے بعد تو یہ جو ہے خواندہ پولیس افسر ہو جاتا ہے، اس نے جا کے چوکی میں کا انچارج ہونا ہے، انہوں نے جا کے محرر بننا ہے۔ تو اگر وہ لکھائی نہیں کر پائے گا تو ادھر کیا کرے گا؟ FIR کس طرح چیک کرے؟ تو یہ اسی وجہ سے ہی پالیسی چینج کی گئی، تاکہ جو پولیس افسر ہے وہ لکھائی کر سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس بار زیادہ لوگ کس میں فیل ہوئے؟ ایسے میں فیل ہوئے۔ ایسے میں کوئی نرمی نہیں، سختی کرتے ہو، انتہائی اسٹرکٹ چیکنگ کرتے ہو۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایسے کے ساتھ جو ہے مخلص ہونا ہے، اور ایسے کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ طریقہ کار وہی ہے۔ میں ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں، یہ ایک ماڈل ایسے میں آپ کو ادھر دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ میں لکھوں گا بھی آپ کے لیے مزید ایسیز۔ میں نے 20 ایسیز لکھے ہیں ویسے اس بک میں، یہاں پہ جو نئی ایڈیشن ہے میرے بک کی، وہاں پر آپ کے سلیبس کی سے جتنے ایسیز بنتے ہیں نا وہ سارے میں نے لکھی۔ یعنی آپ کی B1 اور A1 کا جتنا سلیبس ہے نا، اس سے جتنے ایسیز بنتے تھے آپ کے سلیبس سے، تقریباً 20 بنتے تھے، وہ سب میں نے لکھ دیا وہاں پہ۔ تو ابھی آپ صرف اس بک کے ایسیز کی بھی اگر آپ پریکٹس کریں نا تو اس سے باہر کوئی ایسے آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جتنی پوٹینشیل ہے اس بک میں وہ تو میں نے وہیں سے لکھ دی۔ تو ابھی آپ کے لیے تو بہت ایزی ہے کہ
کہ آپ صرف یہ جو ایسیز میں نے لکھی اس پر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ 15 سے 18 نمبر لے لیں گے. لیکن پریکٹس اینڈ پریکٹس ایک ہی چیز آپ کو چاہیے اور وہ پریکٹس ہے. پریکٹس کے بغیر کچھ نہیں ہے پریکٹس. آپ 1000 کتابیں پڑھ لو لیکن جب تک پریکٹس نہیں کرو گے، جب تک اس کو کوئی چیک نہیں کرے گا، آپ اپنی غلطی خود نہیں نکال سکتے. آپ لکھ کے ابھی ایک پیراگراف لکھتے میں آپ کو 10 غلطی آپ کو دکھاؤں. یہ واٹس ایپ گروپ میں جب آپ بیچتے ہیں نا ایسے تو میں ادھر چیک کر کے آپ کو کتنی غلطی آپ کو نکال لیتا ہوں. اور اس سے ہوتا کیا ہے، یہ واٹس ایپ گروپ میں آپ بیچتے ہیں نا آپ کا ایسے، اور اس کو میں جب چیک کرتا ہوں اور آپ کی غلطی آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تو اس سے اور بھی لوگ سیکھتے ہیں. یعنی اگر 20 ایسیز میں نے چیک کی وہاں پر واٹس ایپ گروپ میں تو 20 غلطیاں کم سے کم باہر آئی، تو 20 غلطیاں سب نے اپنی دور کر دی. یعنی آپ کی غلطی بھی اور کسی اور کی غلطی سے بھی آپ نے سیکھ لیا، تو اس سے جو ہے رائٹنگ بہت امپروو ہوتی. تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو میں ٹاسک دے دوں آپ نے وہ لکھنا ہے اور واٹس ایپ گروپ میں بھیجنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس دن جو ہے تم آف لائن ہو جاؤ اور پھر جو ہے گروپ میں ہی نہ ہو. ایسا نہیں، یہ خود کے ساتھ دھوکا ہے. تو نیا پالیسی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہے کہ ابھی آپ نے 33% مارکس لینی ہے، 20 میں سے 7 نمبر آپ کو لازمی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. چلے ایسے رائٹنگ پہ بات کرتے ہیں. ایسے رائٹنگ کیا ہے جی؟ ایسے رائٹنگ یہ ہے نا، ایسے کیا ہے، کیا مضمون نویسی ہے. کیا ایسے رائٹنگ کیا ہے؟ اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور مشاہدات کو نا صحیح اور شفاف اور مؤثر انداز میں لکھنے کا نام ایسے ہے یا مضمون نویسی. آپ کیا لکھتے ہیں؟ اپنی جذبات، احساسات، مشاہدات کو صحیح انداز میں، کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے رٹن لینگویج میں، تو یہ کیا ہو جاتی؟ ایسے رائٹنگ. اچھا یہ تو جرنل ڈیفینیشن میں نہیں کر دی نا. آپ کے لیے ایسے کیا ہے؟ آپ کے سلیبس کے مطابق جو ہے آپ نے اپنی جذبات اور احساسات نہیں لکھنے، آپ نے اپنی نالج لکھنی ہے. لاء کی نالج، پولیسنگ کی نالج جو آپ کے سلیبس میں آپ کو پڑھایا گیا ہے، اس کو آپ نے جو ہے صحیح، شفاف اور آسان انداز میں آپ نے ادھر لکھنا ہے. آپ کے لیے ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کہے کہ جی شجع پہ ایسے لکھیں، ابھی اس بار شجع پہ ایسے آیا تھا تو شجع پر ایسے میں نے پریکٹس بھی کرایا تھا اور میں نے وہ فارمولہ دیا تھا میرے اسٹوڈنٹس کو، ہم ہمات. تو جس کو یاد تھا انہوں نے ایسے لکھ دی ہم ہمات والا فارمولہ اور پورے نمبر لیے. کیونکہ ایگزامینر حیران ہو گیا کہ دیکھو اس نے تو 6 کے 6 شجع بالکل ترتیب کے ساتھ ایک سیکوینس کے ساتھ یاد کیے، تو یہ تو بہت بڑا تیز آدمی. تو وہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ. تو یہی چیزیں ہے کہ آپ اچھا ایسے کے لیے آپ نے پڑھنا نہیں ہے کسی جگہ سے. A1 B1 ایسے کے لیے آپ نے پڑھنا نہیں ہے. پڑھائی تو آلریڈی آپ کی سلیبس سے ہو ایسے دیتے ہیں نا. کوئی اس طرح تو نہیں دیتے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں سے دیتے ہیں جس کے لیے آپ پڑھائی کریں. پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لکھنے کی، پریکٹس کرنے کی اور ایسے اسٹرکچر سمجھنے کی ضرورت. اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو نالج کو تو ایشو نہیں. نالج اگر آپ MCQs پاس کر سکتے ہیں، MCQs کے بعد آپ کو ایسے دیتے ہیں. اگر آپ نے MCQs پاس کیا اٹ مینس کہ آپ کو سیکشنز آتے ہیں. اگر آپ کو سیکشنز آتے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں. پھر آگے جا کے آپ نے کیا کرنا، تو آپ اسٹرکچر پر کے سمجھنے کی کوشش کریں. تو مضمون نویسی کی ڈیفینیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے جو A1 B1 کے سلیبس ہے وہی سے آپ کو نالج جو ہے اس کو آپ نے ریپروڈیوس کرنا ہے. اس کو آپ دفعہ 87 کو، دفعہ 88 کو آپ نے ادھر لکھنا ہے. میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ نے لکھنا کس طرح. اچھا مضمون کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں. پہلا کیا ہوتا ہے جی؟ انٹروڈکشن، تمہید. دوسرا مین باڈی. تیسرا کنکلوژن. یعنی پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، پھر آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں اور آپ نے جو ہے یہ تینوں لکھنے. اگر آپ یہ تینوں لکھو گے تو آپ کے اچھی مارکس ملیں گے نا. آپ نے انٹروڈکشن میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے کچھ ہی الفاظ میں جو ہے نا اپنے سارا ایسے کو جو ہے نا بتانا ہے ادھر کہ آپ کیا کہنے والے ہیں. جس طرح آپ موویز دیکھتے ہیں نا تو مووی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹریلر ہوتا ہے نا. تو ٹریلر سے 2-3 منٹ کا ٹریلر سے آپ کو 3 گھنٹے کی فلم کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، یہاں پر کیا کیا جو ہے کیا جائے گا. تو آپ نے انٹروڈکشن ایسی لکھنی ہے کہ آپ کا پورا ایسے جو ہے اس پہ نظر آئے اور پھر آپ نے مین باڈی میں جو ہے نا اپنی بات کمپلیٹ بتانی. اگر آپ سپوز آپ لکھتے ہیں آپ شجع پر لکھتے ہیں 337 پہ، تو انٹروڈکشن میں آپ اس کو بتائیں کہ شجع کا کیا مقصد ہے، شجع کیوں جو ہے یہاں پہ لاگو ہے، سیکشن کا کیا مطلب. مین باڈی میں آپ پھر آپ اس کو شجع سمجھائیں، شجع کی ڈیٹیل سمجھائیں. سزائے لکھتی 2 ہی سیکشن ہے نا، 337A اور 337A میں پھر سزا. اور پھر کنکلوژن میں نا فائنل آپ اس کو نا 2-3 سینٹینس میں، 2-3-4 سینٹینس میں نا آپ اس کو پورا ایسے جو ہے کنکلوڈ کر کے دے دیں کہ جی اس ایسے شجع جو ہے
یہ سر سے اوپر جو زخم آتے ہیں اسی کے لیے، اور یہ جو کہ امپورٹنٹ آرگن ہے تو اسی وجہ سے اس کی سزا بھی زیادہ ہو، یہاں پر یہ سزا ہے. بس یہ ہو گیا. تو لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے اپنے ایسے کو. جب آپ کے ایسے میں یہ 3 پارٹ ہو نا، آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہو، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا اور آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہو، تو آپ کے مارکس کہیں نہیں جانے والے. اور آپ کی تھوڑی سی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو تو پھر کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ایسے کی مارکس نہ ملے. اچھا، نالج کی تو ایشو نہیں، یہ تو کوئی سی ایس ایس کا ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ جی بوائز ول بی بوائز پر لکھ دو. تو ابھی آپ سوچیں گے کہ بوائز ول بی بوائز پہ میں کیا لکھوں، میں کس طرح سٹانس لے لوں. یا آپ کو دیتے ہیں کہ جی ہوپ از دا الٹیمیٹ ڈرائیونگ فورس فار دا میزری. یہ تو فلاسفیکل ایسے ہے، تو میں کہاں سے ابھی اٹھاؤں، میں کس طرح سٹانس کیا لوں، کون سی فلاسفی لے لوں. یہ تو بہت آپ کو تو کہتے ہیں کہ آپ کا دفعات جو آپ نے پڑھے ان میں سے ایک دفعہ لکھو. وہاں پہ ان کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آپ کی رائٹنگ ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کی املا اردو کا ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ کا نالج کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. نالج کا ٹیسٹ آپ کا ایم سی کیوز پہ ہو جاتا ہے، یہ آپ کے املا کا ٹیسٹ. اچھا، یہ اس کے لیے جنرل انسٹرکشنز ہے. یہ آپ کے لیے میں آپ کو وہ کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ تو جرنل ایسے اس کے لیے نا، لیکن آپ کو جو ہے میں اسپیسیفائی کرتا ہوں کہ مین آپ نے کرنا کیا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ انٹروڈکشن ہو، آپ کی مین باڈی ہو اور آپ کی کنکلوژن ہو. سیکشن جو بتایا گیا اس سیکشنز کا ریفرنس ہو، سیکشنز کا ریفرنس دے کر آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اس کو. ایگزامینر کو پتہ چلے کہ اس نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو یا انڈر مارکر سے اس کو ہائی لائٹ کر دے اس کے لیے. اور پھر آپ جس کو جو ہے کنکلوڈ کریں. ہینڈ رائٹنگ تھوڑی صاف ہونی چاہیے، املا ٹھیک ہونی چاہیے، کاکیکی صحیح ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ضروری. اچھا، ابھی میں آپ کو ایک ایسے جو ہے نا، یہ جو پچھلی بار آیا تھا وہ میں آپ کو جو ہے اس کا ایسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا، یہ شجے پر ایسے آیا تھا. تو شجے کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے، ایسے آپ نے اس طرح لکھنا ہے. یہ آپ کا انٹروڈکشن ہونی چاہیے. آپ اس طرح ہیڈنگ دے دیں، پھر یہ آپ کا انٹروڈکشن ہونی چاہیے کہ شجا جو ہے نا، قانون میں شجے کا مطلب ہے نا، آپ اپنے ٹاپک کو نا ایکسپلین کر دیں. یعنی یہ کیا ہے، یہ آپ کا ٹاپک ہے نا، تو آپ ایگزامینر کو یہ سمجھا دیں کہ یہ کیا ہے. آپ ایسے سمجھے کہ ایگزامینر کو نہیں پتہ کہ شجا کیا ہے، میں نے اس کو سمجھانا ہے، تو آپ ایسے سمجھے اس کو. تو آپ یہ کہنا کہ شجا کیا ہے. جی شجے کا مطلب ہے نا کہ کسی شخص کے سر چہرے پر جو ہے کوئی زخم لگے جس سے ہڈی یا عضو کو نقصان پہنچے. اگر کسی شخص نے نا دوسرے شخص کے سر چہرے یا ہڈی یا عضو کی صلاحیت متاثر کرے نا تو اسے شجا کہتے ہیں. اور یہ جرم تعزیر یا قصاص کے زمرے میں آتے ہیں. تعزیر بھی اس کے لیے، قصاص بھی ہے، لیکن قصاص اگر قابل نفاذ نہ ہو تو پھر جو ہے تعزیر کی سزا ہے اس کی. تو یہ آپ نے انٹروڈیوس کر دی. دیکھو شجے کو آپ نے کس طرح 3 سینٹنس میں آپ نے اس کو سمجھا دیا ایگزامینر کو پتہ چلا کہ شجا کس کو کہتے ہیں. اچھا، پھر آپ نے شجے، یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا، پھر آپ نے مین باڈی میں بتا دیا کہ جی شجا کیا ہے. یہ میں نے ایک فارمولہ دیا تھا نا، ہم آپ. تو جس اسٹوڈنٹس کو میرا یہ فارمولہ یاد تھا نا، تو اسی نے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے لکھا ہے، اور جس نے اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہے اس کو فل مارکس ملے. ایگزامینر نا امپریس ہو گیا کہ یار یہ دیکھو کتنا لائق بندہ ہے. سارا جو ہے نا ترتیب کے ساتھ اس نے یاد کیا، اور یہ فارمولہ تھا. اچھا، یہ تو ہو گیا جی آپ کا یہ. تو پھر آپ شجے کو جو ہے ایکسپلین کر دیں. اسی طرح اپنے ٹاپک کو، آپ کا ٹاپک کچھ بھی ہو، دفعہ 54 ہو تو آپ 54 کے 9 ضمن جو ہے اس طرح لکھتے، ترتیب کے ساتھ آپ اس طرح لکھتے کہ یہ کیا ہے. آپ اس کو لکھتے، آپ کی مین باڈی کو اس طرح لکھتے. اچھا، ابھی اس سے بھی آپ کا ایسے اگر صرف 337 پہ آپ سے پوچھا ہے تو اس سے بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ کیا کریں، آپ سزائے بھی لکھتے، 337 اے آپ ہیڈنگ دے دیں اس طرح. اس کو جب آپ اس طرح دیتے نا تو آپ اس کو انڈر لائن کیا کریں اس طرح، یا جو ہے مارکر کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا کریں کہ ایگزامینر کو پتہ چل سکے. اچھا، پھر آپ جو ہے یہ اس کی جو ہے سزاؤں کا پر جو ہے لکھی سزائیں، آپ اس کے لیے سزاؤں کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دیں. اور پھر یہ سزائیں جو ہے نا، اس میں مسٹیک ہوئی ہے. یہ سزائیں جو ہے یہاں پہ بتائی گئی، اس کو آپ ٹھیک کر لیں. یہ سزائیں جو ہے نا، سزائیں یہ 1 سال نہیں ہے، سب میں 1 سال لکھا ہے. یہ کوئی ٹائپنگ کی مسٹیک، اس کو آپ ٹھیک کر لیں. تو اسی طرح پھر آپ جو ہے اس کی سزائیں یہاں پہ لکھتے، یہ سزائیں لکھتے. یہ سزا جو ہے نا 1 سال نہیں ہے، یہ سزا
یہ ٹائپنگ مسٹیک میں جو ہے ہوئی ہے، یہ مجھے یاد ہے میں نے صحیح کی تھی لیکن آپریٹر سے کوئی مسٹیک ہوئی. تو یہ جو ہے یہ آپ اس کو لکھتے اس طرح، آپ اس کو جو ہے سزائے لکھتے، اس میں آپ سزا کو جو ہے لکھتے. اچھا آخر میں آپ کنکلوڈ کریں اپنے ایسے کو کس طرح کنکلوڈ کریں، یعنی سزا تو آپ نے لکھ دی نا، 337A میں آپ نے سزا لکھ دی، یہاں پر آپ پھر اپنے ایسے کو کنکلوڈ کریں. یہ آپ کا کنکلوژن. یہ 3 پیجز انٹروڈکشن تھی، 3-4 لائن اور 3-4 لائن آپ کی کنکلوژن. یہ آپ جو ہے دوبارہ اس کو کنکلوڈ کریں. قانون میں شجع کی تفصیلی درجہ بندی انسانی جسم کے پہنچنے والی نقصان کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی. اس کا مقصد نہ صرف مجرم کو سزا دینا بلکہ معاشرے میں انصاف اور تحفظ کو برقرار رکھنا. تو یہ دیکھو یہ کتنا ایک جنرل ٹو اسپیسیفک جو ہے کنکلوژن ہے اس کی. یہ کتنا جو ہے بہترین قسم کا کنکلوژن. ایسے آپ کنکلوڈ کر دیں. ایسے جب آپ کنکلوڈ کرو گے نا، آپ تھوڑا آؤٹ آف دا باکس بھی بات بتا دینا کہ جی یہ تو ہماری، یہ تو انسان کی اخلاقی ذمہ داری ہے. تو قرآن نے بھی جو ہے منع کیا ہے. آپ قرآن کی آیات بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو قصاص جو ہے یا جو انسانی لائف کو جو ہے حرمت ہے، یا آخری خطبہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سے 337 مانگا کہ اور آپ صرف 337 لکھیں. یہاں پر آپ اپنی نالج جو ہے نا ان پٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اپنی نالج جو ہے نا یہ دے سکتے ہیں. آپ نے کوئی پریسے نہیں لکھنی ہے، آپ پریسے میں اپنی نالج نہیں دے سکتے. یہ آپ ایسے لکھ رہے ہیں، ایسے میں آپ جو ہے اپنی اوپینین بھی دے سکتے، اپنا رائے بھی دے سکتے، اور اس میں آپ جو ہے زیارتی بھی کر سکتے، کمی زیارتی بھی کر سکتے. اگر آپ سے صرف 55 مانگا ہے نا، 55 CRPC پر ایسے لکھے، تو آپ 54 بھی لکھے، آپ سے 151 بھی لکھے، آپ 46 کا بھی ریفرنس دے دیں کہ جی 146 46 میں یہ ہے، 154 میں بھی 151 میں بھی پولیس کے پاس جو ہے گرفتاری کے اختیارات ہے. یہ بھی آپ مینشن کر دیں. 57 بھی آپ کہہ لیں کہ جی یہ یہاں پر بھی ہے. آپ یہ بھی لکھتے کہ جی بلا وارنٹ بھی پولیس افسر کے پاس اختیارات ہے، بذریعہ وارنٹ بھی جو ہے اختیارات ہے. تھوڑا سا آپ نا آؤٹ آف دا باکس بھی آ جائے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ یہ رٹنے والا آدمی نہیں ہے، اس کو نا سارا سلیبس کا پتہ ہے. تھوڑا سا دائیں بائیں سے بھی آپ نے اس کو اگر آپ سے شجع پوچھے تو آپ شجع کی سزا بھی لکھتے. اور آخر میں آپ تھوڑا سا کنکلوژن اس طرف لے کے جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ پڑھا لکھا انسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف وہ شجع والی جو ہے چیز ضمن جو ہے رٹ لی اور یہاں پر انہوں نے ریپروڈیوس کر. اس پر بھی آپ کو نمبر ملیں گے، آپ کے نمبر لیکن کم آ جائیں گے. اگر آپ نے ریل ایگزامینر کو جو ہے متاثر کرنا ہے نا، تو آپ ایسے کہ سٹارٹ کسی کوٹ سے کرے، کوئی آیات سے کرے قرآنی، کسی قانون کے کوٹیشن سے کرے، اسی طرح سے آپ کر لیں. یا ڈائریکٹ آپ اپنے ٹاپک پہ بھی آ سکتے ہیں، سیکشن پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی جو انٹروڈکشن ہو وہ تھوڑا سا کیچی ہو، تھوڑا سا ڈفرینس ہو، قرآنی آیات ہوں، قرآنی آیات سے ہو. سپوز اگر آپ کو قتل پر ایسے آتا ہے تو قتل پر آپ لکھ کے آپ جو ہے قتل کی تعریف کر لے. آپ یہ لکھے کہ جی قتل جو ہے نا انسان، قرآن مجید کے مطابق نا، اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور پھر آپ آگے اپنی 299 میں قتل کی تعریف لے کے، پھر قتل کے اقسام لے کے، قتل عمد لے کے، قتل شبہ عمد لے کے، قتل خطا لے کے، پھر اس کی سزائیں لکھتے. آپ کیسے ہو گئے؟ آخر میں آپ لکھیں کہ جی انسانی زندگی جو ہے یہ اللہ اور رسول کے مطابق جو ہے اس کی حرمت ہے، کوئی انسان کسی کی زندگی نہیں لے سکتا. ہمارا آئین بھی جو ہے زندگی کا تحفظ دے. آئین کے آرٹیکل 9 آپ لکھتے اگر آپ کو یاد ہے، اور آپ کنکلوڈ کر دیں. دیکھو آپ کو ایگزامینر کتنی مارکس دیتے. تو ایسے رائٹنگ یہ نہیں ہے کہ جی آپ ادھر جا کے صرف اس سیکشن کو یہاں پر اس ترتیب کے ساتھ لکھے. ایسے کو آپ نے ایسے لکھنے ہیں، تھوڑی بہت آپ نے ادھر ادھر سے بھی کوئی نالج آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. آپ نے اسٹرکچر مینٹین کرنا ہے. آپ کے ایسے میں انٹروڈکشن ہونی چاہیے، انٹروڈکشن تھوڑا کیچی ہو، وہاں پر کوئی کوٹیشن ہو، کوئی فیمس سینگ ہو، وٹ ایور جو بھی ہو، اس سے آپ کر لیں. تو اس سے ہی آپ کی جو ہے ایسے خوبصورت بن جاتی ہے اور آپ کو اچھے مارکس ملتے. ایگزامینر جو ہے نا آپ سے امپریس ہو جاتا. تو یہ ایک ایسے تھا، یہ پچھلی ایگزام میں آیا تھا، یہ میں نے آپ کو ایز اے ماڈل ایسے پیش کیا. انشاءاللہ میں ایسیز لکھ رہا ہوں، میں اور بھی لکھوں گا، اور آپ کو میں ٹاپکس دوں گا، اپنے اس پر ایسے لکھنے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ گروپ میں نا میں دیکھوں گا، میں ایک اسٹوڈنٹ کو بھی میرے جو یہ
اسٹوڈنٹس ہے جو کہ کمیٹڈ لوگ ہیں، جہاں پر جو ریگولر کلاسز جن کو میں پڑھاتا ہوں، میں آپ لوگوں کو اگنور نہیں کروں گا. آپ سب کے نمبرز میرے پاس سیو ہیں، گروپ سے میں نے سب کے نمبر سیو کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ میری نظر سے باہر ہوگا. میں نے آپ سب پہ جو ہے پریکٹس کرانی ہے. جب بھی میں ٹاپک دے دوں آپ نے لکھنا ہے. اور اگر آپ کو یہ انسیکیورٹی ہے کہ جی گروپ میں آپ اپنا ایسے جو ہے نہیں کرتے، ادھر شیئر نہیں کرتے، مجھے پرسنل میں بھیجے، کوئی ایشو نہیں. یا آپ اپنا نام نہ لکھے ایسے کے اوپر، وٹ ایور جو بھی ہو اپنی کر لے، سینڈ کر لے تاکہ آپ کی جو ہے مسٹیک ختم ہو. تو یہی بات ہے کہ آپ ایسے رائٹنگ میں جو ہے آپ پریکٹس میں جو ہے آپ کمزوری نہ کریں. آپ جو ہے پریکٹس کریں. جب آپ پریکٹس کرو کم سے کم 10 ایسیز آپ لکھو گے نا، 10 ایسیز کم سے کم، تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے 18 نمبر ہوں گے. میرے جس اسٹوڈنٹ نے 10 ایسیز لکھ دی نا، مجھ سے لکھ کے لے لے، ان کے 18 نمبر ہوں گے. 15 سے 18 نمبر وہ لے لیجیے. تو کوشش کرے کہ آپ ایسے کی پریکٹس کریں. ایسے میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہی ان کا سٹرکچر ہے، یہی ان کی طریقہ کار ہے، یہی باتیں ہیں، باقی پریکٹس ہے. اور اس بک میں نے 20 ایسیز لکھی، آپ اس پہ بھی پریکٹس کریں. انشاءاللہ میں ٹاپکس آپ کو دوں گا تو آپ اس کو لکھو گے. انشاءاللہ میں چیک کر دوں گا، میں آپ کو دوبارہ مسٹیک ہائی لائٹ کر دوں گا، پھر چیک کروں گا. پھر یہ ہمارا یہ جو ہے پریکٹس تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ مکمل طور پر صحیح کریکٹ اور گرامر سے جو ہے ایرر فری جو ہے ایسے نہ لکھ پاؤ. تب تک ہم پریکٹس جاری رکھیں گے. ایسے کے لیے ہم 10-12 دن دیں گے زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ اس میں آپ ماسٹر کر لو گے.